باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا عمل اور وظیفہ ہے یہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا ہے۔ ویسے تو یہ والا وظیفہ پورے سال میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، تو یہ دوسرا عشرہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ تو اس کا جو سب سے بہترین اور طاقتور ترین وظیفہ ہے کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، وہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ تو میرے بچوں، اس یقین کے ساتھ کرنا ہے آپ نے یہ والا عمل کہ ہم نے اللہ سے لینا ہے۔ آپ نے صرف یہ ہونٹوں سے نہیں، اپنے دل کی زبان سے پڑھنا ہے، بلکہ ادا کرنا ہے۔ یہ جو میں بیان کروں گا آج والا عمل ہمارے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ یہ دوسرا عشرہ رمضان المبارک کا، یہ عشرہ مغفرت کا ہے۔ تو اس میں ہم اپنے اللہ سے توبہ بھی کریں گے اور اللہ کو منائیں گے بھی۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ سے دوستی لگا لو، اس کو منا لو، اور یہ کتنا زیادہ آسان ہے۔ ساری زندگی کے گناہ کر کے صرف ایک مرتبہ کہہ دے، یا اللہ میری توبہ، جو بھی زبان ہے جیسی بھی ہے، صرف آپ نے ایک مرتبہ یہ دل سے کہنا ہے، یا اللہ میری توبہ، اور صرف ایک قطرہ آنسو کا۔ میرے بچوں، اگر ہم کسی کپڑے کو دھوتے ہیں تو اس کو دھونے کے لیے کھلا پانی چاہیے، لیکن ہماری عمر 30 ہے، 50 ہے، 80 ہے، 100 ہے، جتنی بھی ہے، ساری زندگی کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کہتا ہے کہ آنسو کا ایک ہی قطرہ جو تیری آنکھ میں رہے، باہر بھی نہ نکلے، اتنا دے دے، میں تیرے ساری زندگی کے گناہ دھو دوں گا۔ میرے عزیزوں، ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے رونا نہیں آتا۔ کئی لوگ ایسے بھی ملتے ہیں، سنا بھی ہے کہ مجھے تو رونا ہی نہیں آتا۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو ہم اس حساب سے مانگتے ہیں کہ اس کو ہم پہ ترس آ جائے اور جو ہماری مراد ہے وہ پوری کر دے۔ تو کیا ہم اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے، ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے؟ میرے عزیزوں، صرف یہ دیکھیں کہ واسطہ کس کریم ذات سے ہے۔ میرے عزیزوں، ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اگر ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں اور اگر وہ ہمیں منانے کے لیے آئے تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہم اس کو ویلکم قطعاً نہیں کریں گے۔ میرے عزیز، اگر ہمارا کوئی اپنا بھی رشتہ ہوگا، اگر ہم بھی اسے منانے کے لیے جائیں گے تو وہ منہ دوسری طرف کر لے گا اور بہت ساری منتیں کرنی پڑیں گی، خوش آمدید کرنی پڑیں گی، پھر بہت دیر کے بعد صلح ہوگی۔ لیکن میرے عزیزو، میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ من تقرب علی، میرے عزیزو، کوئی بھی ہو جو ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، دہاں ٹوٹ کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، اور اب اگر اس کو خیال ہے کہ میں اللہ سے توبہ کروں تو لوگ تانے دیتے ہیں کہ اب تیری توبہ، اور یہ اکثر سنا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ پورا ہو گیا، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، کیسے توبہ ہوگی؟ میرے عزیزوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم کہاں جائیں اور کس کا در تھپ تھپائے؟ عام مقولہ ہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ تو دیکھیے کہاں جانا ہے، وہیں جانا ہے جہاں پہ معافی ملے گی۔ میرے عزیزوں، میں اور آپ سب اتنے گناہ کریں کہ ہمارا ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا ہو، اور پھر ہم جائیں مسجد میں تو لوگ پوچھیں کہاں جا رہے ہو، تو ہم کہیں گے مسجد جا رہے ہیں اللہ سے صلح کرنے، اور دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ پھر وہی کہ ساری زندگی گناہوں میں گزار دی،
اور اب بوڑھا ہو گیا تو اب مسجد کی راہ جب اور کوئی راہ نہیں تو میرا اللہ کیا فرماتا ہے، جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ آ جا میرے بندے آ جا، تمہارے لیے میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کہاں چلے گئے تھے؟ میرے عزیزو بتائے کوئی ہے ایسا، کوئی دوست، کوئی عزیز، کوئی بیٹا، کوئی ماں، بیگم، کوئی خاوند، کوئی باپ، کوئی حکمران، کوئی ایسا دنیا کا رشتہ کہ تم اسے منانے کے لیے جاؤ اور وہ آگے سے ویلکم کہے اور کہے مرحبا، اور وہ میرا اللہ جس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نبیوں کا محتاج نہیں ہے، میرا اللہ کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، اس کو منانے جاؤ تو اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر کیوں میرا اللہ توبہ کرنے والے کا استقبال کرتا ہے؟ میرے عزیزو، ترمذی کی ایک روایت ہے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا کفل، روزانہ نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی، اس کی زندگی شراب میں اور صرف لڑکیوں کی گمراہی میں، اس کی زندگی شراب میں ڈوبی ہوئی۔ ایک رات وہ ایک لڑکی کو لے کر آیا، اس وقت اس نے 60 دینار خرچ کیے۔ میرے عزیزو 60 دینار آج کی دنیا کے 10 سے 12 لاکھ روپے بنتے ہیں، وہ 60 دینار دے کر ایک لڑکی کو لے کے آتا ہے۔ جب وہ کمرے میں گیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل کہتا ہے میں زبردستی تو نہیں لے کے آیا، تمہارے ساتھ سوتا ہوا ہے۔ تو وہ لڑکی رونے لگی اور بولی کفل میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں غریب ہوں، مجھے غربت نے عزت بیچنے پر مجبور کر دیا۔ اور وہ لڑکی رونے لگی کفل میں عزت دار عورت ہوں، مجھے غربت نے اس حال پہ پہنچا دیا ہے۔ تو یہ سن کے کفل کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ وہ رونے لگا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی ہو اسی عزت کے ساتھ چلی جا، اور جو تمہیں پیسے دیے یہ تمہیں ہدیہ کرتا ہوں، اس سے اپنی غربت کو مٹاؤ۔ دیکھیں کتنا بڑا دل اس نے کیا کہ اتنی بڑی رقم اسے ویسے ہی دے دی، اور کہنے لگا روتے ہوئے میری بہن میرے لیے دعا کرنا، میں بہت گندا انسان ہوں، تیرے آنسوں کے طفیل میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ وہ لڑکی گھر پہنچی اور پیچھے کفل کی موت آ گئی، اس کو نہیں پتا کہ موت اس کے سر پہ کھڑی ہے، وہ مر گیا۔ میرے عزیزو اللہ نے آخرت سے پردہ نہیں اٹھایا، پردہ ہے، مر گیا، کیسے مرا، کس حال میں ہے، کچھ پتا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر قربان جائے، کل اگر کفل ملتا مردہ اپنے گھر میں تو اس کو کسی نے اٹھانا نہیں تھا، کمرے میں ہی دبا دیتے، وہی پتھروں میں اس کو دفن کر دیتے۔ یہ ایسا برا انسان تھا، لیکن اب وہ توبہ کر چکا تھا۔ اور میرے عزیزو سب سے مین چیز یہ دیکھیں کہ اس کے توبہ کے بعد کی زندگی 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 2 گھنٹے یا اتنی یا اس سے کم ہے، اور 30 سال کی زندگی زنا اور شراب میں ڈوبی ہوئی ہے، گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہے۔ اور اس آدھے گھنٹے کی زندگی میں اس نے صرف نیت کی ہے، کل تک کا تو سورج بھی نہیں دیکھا، اور موت نے آ کے اس کو جھپٹ لیا۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا ایک عجیب منظر کہ کفل کے دروازے کے گیٹ پر لکھا ہوا تھا لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب یہ ہمارا دوست ہے، اس کو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچاؤ۔ یہ شرابی بھی تھا، یہ زانی بھی تھا، یہ سب کچھ تھا، لیکن اس نے توبہ کی،
تو میرے عزیزو، اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان ہے ہم جیسوں کا؟ لیکن دیکھو کہ نیکی کرنے کے لیے اس کے پاس ایک دن بھی نہیں. آج اس نے توبہ کی کہ آج کے بعد میں نیک بن کے زندگی گزاروں گا، اور موت نے اسے مہلت نہیں دی کل تک کی. خالی نیت پر میرے اللہ نے کیا کر دیا. اس کے گیٹ پہ بہت بڑا نورانی سطر میں لکھا ہوا تھا، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، یعنی جاؤ اس کو عزت کے ساتھ لے کر آؤ اور میرے دربار میں پہنچ جاؤ، یہ میرا اللہ ہے. میرے عزیزو، اللہ کے واسطے اپنے اللہ سے دوستی کر لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو، اور سب سے آسان کام اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنا بنانا ہے کہ اگر اس سے دوستی لگا کر ٹوٹ بھی جائے پھر توبہ کرو، وہ پھر معاف کر دیتا ہے اور میرا اللہ صلح کر لیتا ہے. پھر ٹوٹ جاؤ پھر توبہ کر لو، وہ پھر معاف کر دیتا ہے. تو میرے عزیزو، سب سے آسان کام کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. تو آج والا جو ہمارا عمل ہے یہ دوسرے عشرے کے حساب سے بہت بہترین ہے. اس میں توبہ بھی ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار بھی ہے. ہم نے پڑھنا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک، نہیں محبوب سوائے تیرے اور تو پاک ہے، اور بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. اس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی ہے، اپنے گناہوں کی معافی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ وہ دعا جو حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی وہ پڑھ کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو میرے بچوں، اس کے لیے سب سے بڑی سندگی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. دوسری یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو قبول ہوئی، اور اس کے علاوہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تو اس دوسرے عشرے میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے آپ اس کو پڑھیں، اور سارا دن کھلا پڑھیں آپ. اور زیادہ بہتر یہ ہے اس کے ساتھ 5 نمازیں ہیں، اور آج کل تو ہمارے بھائی بہنیں سحری کے لیے تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو نماز تہجد بھی پڑھ لیں. اس کے بعد بھی ہر نماز کے بعد آپ فقط اس کی ایک ایک تسبیح کر لیں. اول آخر درود ابراہیمی نماز والا ضرور پڑھیے گا، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں. اس کے بعد صرف ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بلکہ آپ نے یہ ادا کرنا ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ اپنے ذہن میں اپنی وہ حاجت رکھنی ہے جو بھی آپ کی حاجت ہوگی. تو آپ نے اس نیت اور اس یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ میری یہ حاجت ہے تو یہ اللہ کے حکم سے ہو جائے. تو میرے عزیزوں، ایک تو اس والے وظیفے سے آپ کی توبہ بھی ہو جائے گی، اللہ کے ساتھ صلح بھی ہو جائے گی، اور جو آپ کی حاجت ہوگی وہ بھی انشاءاللہ تعالی ضرور پوری ہوگی. اور میرے عزیزوں، اس وظیفے کا اثر تیز کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ میں اور آپ کو بیان کرتا ہوں جو میرے ذاتی تجربے میں شامل ہے. جو آپ نے پڑھا ہے آیت کریمہ، اس کے علاوہ جو بھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، کوئی نوافل پڑھے ہیں، وہ سارے کا سارا آپ اصال ثواب کر دیں. جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان مرد و عورت، انسان اور جنات وفات پا چکے ہیں، ان سبھی کو آپ اصال ثواب کر دیں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنی حاجت کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی جو بھی حاجت ہے وہ اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے پوری کر دے. آمین ثم آمین. اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر.
آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم